کے نام سے جناب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اصل میں ایسا ہے کہ دو چار احتیاطیں ہیں اور سوالات ایسے تھے بہت زیادہ، یعنی کہ پارا تاسی کیا ہم جا سکتے ہیں، برف باری، موسم کا بہت زیادہ ایک دم خراب ہو جانا، تو پیارے جب ان کا خیال بڑا ہوتا ہے تو پھر احتیاط اور ملنا اور احتیاط کرنا اور نصیحت کرنا، آپ کو آگاہ کرنا بڑا ضروری سمجھا میں نے۔ اچھا، یہ پروگرام پچھلے 5-7 ہفتوں سے تو جمعۃ المبارک کو کیا جا رہا تھا۔ آج اس لیے اس کی وجہ بنی کہ چونکہ کل اب جو ہے پروگرام نیا یونیا میں ہے، نیا یونیا اراکلیو میں، اور اتوار کو پروگرام ہے شام 7 بجے تھیوون 245 مانوس لوئزوس، شام 7 بجے وہاں ایک یونانی کچھ ادارے انسانی حقوق کی جماعتیں پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کو، مجھے آپ کے نمائندے کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے پھر مجھے بھی جانا پڑتا ہے۔ اچھا، تعریفیں ساری کی ساری اللہ کی اور درود و سلام آپ کے اور میرے آقا نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر۔ بہت زیادہ طویل پروگرام نہیں کر سکوں گا، لیکن کچھ بڑے اہم سوالات تھے جن کی وجہ سے میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ ابھی سے اپنے سوالات بھیج دیجئے اور میں جناب ابھی سے ان سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور تقریباً 5:45 بجے تک، یعنی کہ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے جو سوال مسلسل آ رہا ہے پارا تاسی کے حوالے سے، مختلف سوالات، سب سے زیادہ جو سوال آ رہا ہے وہ یہی ہے، جاوید صاحب آپ نے کچھ نہیں بتایا، کیا ہم رینیول کے بعد پاکستان سفر کر سکتے ہیں؟ کچھ بہنیں، کچھ بھائی، کچھ ساتھی، کچھ چھوٹے کچھ بڑے، مختلف ملی جلی کیفیت سے یہ سوالات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ برائے مہربانی جو موسم کی کیفیت ہے آج 10 مارچ ہے، تو 10 مارچ کو حقیقتاً تو وہ پھول اور کلیاں کھل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مالک دیاں مرضیاں، مالک کا اپنا نظام ہے، جب دل کرے گرمی آئے، جب دل کرے سردی آئے، تو آتی جاتی سردی گرمی سے بڑی احتیاط کرنی بڑی لازم ہے، اس لیے بہت زیادہ بی کیئرفل ہو کر اپنا جو ہے وہ معاملہ اس کو دیکھنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے جناب۔ اچھا، برائے مہربانی اب یہ میں برف باری کی بھی کیفیت تھوڑی سی بتاتا چلوں کہ آج سے شدید برف باری کا اندیشہ ہے پورے یونان میں۔ کل جمعۃ المبارک سے سکولز بھی اکثر و بیشتر بند ہو جائیں گے، بچوں کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے، لیکن بچوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح اکثر میلز آ جاتی ہیں، جس علاقے میں عتیقہ سے لے کر، عتیقہ اصل میں ایتھن کے شمالی جنوبی مغربی مشرقی علاقے میں جو ایتھن ہے اس کے جو صوبہ کو عتیقہ کہا جاتا ہے، اور ایتھن کے اندر بھی برف باری کی شدت ہے، لیکن مالاکاسا سے لے کر آسپرو پیرگو، لوسیون اور لامیا روڈ پر شدید ترین برف باری کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے میرے شہزادوں، میرے بچوں، میرے مزدور بھائیوں، احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی کئی لوگ جو ہیں روڈز پر پھنس گئے تھے، بلاک ہو گئے تھے، رک گئے تھے، اس لیے حکومت یونان نے اس بات کا جو ہے بہت زیادہ گزارش کی ہے اور ٹریفک پر چین کے بغیر پابندی لگا دی ہے آج رات، یعنی کہ اب جمعرات سے۔ آپ اگر مالاکاسا میں ہیں، آپ اگر لامیا اس کے گرد و نواح میں ہے، مینیدی میں ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ دن کے وقت کی بارش تھوڑی چلی، اس کے بعد برف باری کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ پچھلی برف باری جو ہے اس کا نام انہوں نے ایلپیدا تھا، اس کا فلپوس نام کے حوالے سے اس بارش کو، برف کو جو ہے سنا اور انتظار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب محکمہ موسمیات کے حوالے سے، تو یہ ہو گیا۔ پارا تاسی کے حوالے سے گزارش کرتا چلوں کہ میرے شہزادوں، میرے بچوں، میرے قابل صد احترام بھائیوں، پارا تاسی جو آپ نے پوچھا، زبیر صاحب نے پوچھا، ان کے حوالے سے میں سب سے پہلے کروں۔ صبح ایک بہنا پیرستیری سے انہوں نے پوچھا، تو آپ 2 نہیں، 2000 نہیں، سب کو یہ گزارش کرتا ہوں توجہ سے سن لیجئے کہ پارا تاسی اب کوئی ایسا نیا نوٹیفیکیشن نہیں آیا
کوئی ایسی پاراتاشی کی نئی کوئی بھی کیفیت نہیں۔ ہاں اس میں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرور بات ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچھا، پاراتاشی کا یہ دسمبر میں ہمیشہ دسمبر کے قریب جا کے پاراتاشی کے حوالے سے وضاحت ہوتی ہے۔ ایک تو پاراتاشی جو نارمل کرونا وائرس لاک ڈاؤنز کی وجہ سے پیپرز رینیو نہ ہو سکے تو کہا گیا ایک دفعہ پاراتاشی ایکسٹینشن یعنی کہ مدت میعاد کا بڑھنا، اس کو پاراتاشی کہتے ہیں۔ اچھا، اب آخری جو ایکسٹینشن مدت میعاد بڑھی ہے وہ ہے 31 مارچ 2022 تک، اور میرے شہزادوں یہ نوٹ فرما لیجئے کہ وہ پاراتاشی ہے آپ کی رینیول کے لیے، یعنی کہ پیپرز رینیو نہیں کرائے جا سکے تو وہ آخری پاراتاشی جو ہے آپ کو وسعت دی گئی، ٹائم دیا گیا، مدت اور مہلت دی گئی کہ آپ اپنے پیپرز رینیو کرانے کے لیے بھیج دیں، یہ ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ کے آگے دو سوال ہے۔ آپ کے عادیہ پارامونی ورک پرمٹ، لیگل پرمٹ، آپ کا وہ ریزیڈنسی ختم ہو گیا ہے یا اس کی پاراتاشی ہے؟ آپ نے اب یعنی کہ جنوری میں یا فروری میں یا مارچ میں، اب ان دنوں ان 3-4 ماہ میں آپ نے پیپرز رینیول کے لیے جمع کرا دیے۔ آپ کو آن لائن الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے سفید ویویوشی مل گئی، وکیل صاحب نے آپ کو کہا جناب یہ آپ کے پیپر میں نے جمع کرا دیے، تو توجہ سے سن لیجئے کہ قانون نے اس کی وضاحت دسمبر میں کر دی تھی، دسمبر 2021 یعنی کہ آخری دنوں میں، 1 جنوری سے پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی، اور قانون کی وضاحت میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد کرنے کے لیے اصل میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہمیں یہ لینا چاہیے کہ جب ایکسٹینشن کا پیپر، ایکسٹینشن کا قانون پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے صفحہ پر، پیج پر آپ کو ملے تو میرے شہزادوں اس کو نوٹ کر کے اپنے پاس سیو کر لیا کریں، اپنے پاس محفوظ کر لیا کریں، تاکہ وہ بندہ دیکھتا ہے اور دیکھ کے پھر تحریری چیزیں یاد رہتی ہیں، دوسری چیزیں یاد نہیں رہتی۔ اب پھر دوبارہ آتا ہوں کہ ان افراد جن کے پاس لیگل پرمٹ ہے، عادیہ پارامونی، عادیہ دیامونیس، یہ جو باقاعدہ ایک امیگریشن کا پروسیس ہے، اس میں دوسرا پروسیس اسائلم کا، اس کی بات نہیں کر رہا، امیگریشن کا جو 7 سال کے قانون پر عادیہ دیامونیس لیگل پرمٹ مل گیا، یا آپ کے پاس 10 سال کے ہیں، یا آپ کے پاس فار ایور ہیں، یا آپ کے پاس ایپی مکرون وغیرہ، یا 3 سال کے ہیں، کسی بھی قسم کا ورک پرمٹ، لیگل امیگریشن موجود تھی، ہے، تو آپ نے رینیول کے لیے پیپر جمع کرا دیے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہے کہ کیا میں صرف مارچ تک ہی رہ سکتا ہوں؟ مارچ تک پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کے وہ کارڈ جو مدت میعاد ختم بھی ہوگی ہے، قانون کہتا ہے کہ وہ ویلڈ ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے پیپر رینیو کے لیے درخواست بھیج دی، آپ کو سفید ویویوشی مل گئی، اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ اس سفید ویویوشی پر آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے، اگر نہیں بھی لگی بعض اوقات سسٹم یا کوئی متعلقہ آفیسر اس ویویوشی پر جو ہے وہ نہیں فار ایگزامپل کرتا، لیکن دونوں کی ایک ہی کیفیت ہے، ایک ہی حیثیت ہے، ایک ہی طرح کی دونوں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، آپ کے وہ لیگل پیپر ہیں۔ وہ ویویوشی آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے آپ پہلے ڈائریکٹ پیریفیریا میں جاتے تھے اور نیلی ویویوشی رینیول کے لیے لے لیتے تھے، بالکل سیم اس کا یہی جو ہے وہ حیثیت ہے، سیم اس کا وہی قانون ہے۔ اب کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ تبدیلی یہ پیدا ہوگی ہے کہ وہ چونکہ آپ آن لائن بھیجتے ہیں تو کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے وہ سفید ویویوشی نکلتی ہے، لیکن پھر دوبارہ بتاتا چلوں وہ افراد قانون کے وضاحت مسودے کے مطابق وہ بالکل سیم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ان کی بلے ویویوشی، یعنی کہ سفر کرنے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ویسے یہ ایک نقطہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے، جب آپ کی ویویوشی یا عادیہ پارامونی یا عادیہ دیامونی اگر ایپی مکرون نہیں
تو 6 ماہ سے کم مدت آپ نے رہنا ہے. 6 ماہ سے 1 روز بھی آپ زائد رہیں گے تو آپ کو قوانین پوچھیں گے. وہ پیریفیریا میں جب آپ رینیول کے لیے جائیں گے تو پوچھیں گے بھائی کیا ایسی وجہ بن گئی تھی کہ آپ 6 ماہ سے زائد رہے. یہ ایک نکتہ ہے. ایپی مکرون والے شہزادے سن لیجئے کہ ایپی مکرون ایسا دیا ہے لیگل پرمٹ ہے جس پر آپ 1 سال بھی رہ سکتے ہیں، لیکن 1 دن بھی اوپر آپ اگر گئے تو اس کی بھی تفتیش ہوگی اور پھر آپ کو مشکل پیدا ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب اس میں نکتہ یہ ہے جو آپ نے خیال کرنا ہے. نکتہ یہ ہے کہ فائل آپ نے رینیول کے لیے جمع کرا دی. اب پہلے فنگرز جو تھے نا سسٹم، لیٹسٹ سسٹم کے تحت فنگرز نہیں لیے جاتے تھے. آپ نے وکیل سے رجوع کر لیں کہ اگر آپ کے فنگرز آ جائیں جلدی یا آنے والے ہوں تو سسٹم کو دیکھ کر آپ اتھارٹی لیٹر اسے دے جائیں، تاکہ اگر فنگرز آ جائیں تو وہ فنگر کو دیکھ کر یا اس کی ڈیٹ آگے کرے یا آپ کو آگاہ کرے کہ آپ کے فلان تاریخ کو فنگرز ہیں، آ کر فنگر دے دیجئے. فنگر پرنٹس جسے کہتے ہیں. تو بصورت دیگر اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. میرا خیال ہے میں نے بات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے اور اس بات کے تحت کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. قانون آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کی فائل نامکمل نہ ہو. یعنی کہ رینیول کے لیے آپ نے پیپر بھیجے اور پھر کسی قسم کا کوئی اس میں کمی نہیں رہی سوائے فنگرز کے، کیونکہ فنگر تو اسی وقت بعض اوقات نہیں ہوتے. بہتر یہ ہے کہ فنگر بھی ہو جائے اور تاکہ آپ پوری تسلی پورے اطمینان سے جا سکیں. یہ ہے. اچھا، اس میں دوسری سفید ویویوسی جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ 7 سال والے قوانین پر. آپ نے 7 سال کے ثبوتوں پر پیپرز جمع کرائے، اس پر ایک وائٹ ویویوسی ملتی ہے، سفید ویویوسی. اس پر ہرگز آپ سفر نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے تا وقت کہ آپ کو آپ کا ورک پرمٹ، لیگل پرمٹ، آپ کے کاغذات مل جائیں، اس پر آپ پھر سفر کریں گے. یہ برائے مہربانی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کی تفصیل میں نے اپنے طور پر تو کافی لمبی بیان کر دی ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی سوال رہ جائے تو میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں. اچھا، کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے حوالے سے پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ کچھ نرمیاں آئی ہیں. ماسک باہر کھلے مقامات پر جو ہے اس کو پابندی ہٹا دی گئی ہے، یعنی کہ 6 تاریخ سے 6 اور اس کے بعد سے ماسک باہر کھلے مقامات پر پہننا لازم نہیں ہے، لیکن اندر ٹرین، بس وغیرہ یا بند مقامات پر، دکانوں کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر آپ نے ماسک پہننا ہے. یہ اس کا جو ہے وہ معاملہ ہے. اچھا جی، اس میں اب بتاتا چلوں، اب میں مزید اس چیزیں دیکھتا ہوں. آج ایک پاکستان کمیونٹی پر آپ کے اس جو پاکستانی قوم کا اپنا پلیٹ فارم ہے اس کے فیس بک پیج پر ایک امام صاحب کے لیے گزارش کی گئی کہ ایسے حافظ قرآن یا خطیب جو بیلجیم میں نماز تراویح، نماز جمعہ اور پنجگانہ نماز کرا سکیں، لیکن شرط ہے کہ ان کے پاس لیگل پیپر ہوں. یعنی کہ وہ بیلجیم کا سفر یورپ میں جو ہے نا صرف ان کے لیے یہ ہے. اور 900 یورو سے 1000 یورو تک انہیں ماہانہ ہدیہ جو ہے وہ دیا جائے گا. اور یہ عارضی 3 ماہ کی دیکھنے کے لیے کہ کیا ترتیب چلتی ہے اس حوالے سے ہے. تو بڑے سارے علماء اکرام نے پاکستان سے، مختلف علاقوں سے رابطہ کیا، لیکن ہم تو سات بسم اللہ کہتے ہیں جی، آپ جیسے علماء، آپ جیسے حفاظ کرام تشریف لائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیلجیم میں جس شہزادے نے اس کی ڈیمانڈ کی، وہ کہتے ہیں کہ یورپ سے کوئی جو لیگل پیپرز رکھتا ہو صرف وہ آ سکتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد آتے ہیں جناب. اچھا، ایسا ہے کہ یوم پاکستان، یہ برف شرف، بارش برش دیکھ کر کہیں یہ نہیں سمجھ لینا کہ بھائی کام سارے روک دینے، بس احتیاط سے کرنے ہیں سارے. یہ صرف جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 2 دن، جمعہ اور ہفتہ زیادہ شدت سے طوفان، یہ وہ ہوائیں ٹھنڈی اور برف کا
جو ہے معاملہ ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ سونی دھوپ سونا روشن دن آ جائیں گے۔ یوم پاکستان، اپنے پاکستان سے، اپنے وطن سے، اپنے ان شہداء سے تحریک پاکستان کے جنہوں نے 1940 مینار پاکستان کے نیچے بیٹھ کر عہد کیا تھا کہ ایک وطن لیں گے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، ٹھیک ہے جناب۔ تو وہ ان کا حق ہے نا کہ ہم ان کے اس نظریے سے، کتنا پیارا نظریہ ہے کہ ایک ایسا وطن جس میں اللہ کا حکم، قرآن کا نظام، قرآن کا دستور ہو، اس نظریے کو سو سلام ہے۔ اس نظریے پر ہم نے ان شہداء، اپنے اکابرین جو ہے ان کے حوالے سے یاد منانی ہے۔ بڑا عالی شان پروگرام ہے تھیوون 245 ولیج سینما کے سامنے۔ یونان میں بسنے والے تمام علاقوں کے ذمہ داران جو ہیں، کارکنان ہیں، بسوں کے قافلوں سے میرے شہزادوں آپ نے آنا ہے۔ بیلجیم، جرمن، یورپ، مختلف علاقوں سے عین ممکن ہے کہ بیلجیم کی قومی اسمبلی کے اراکین جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کل سے کون کون سے مہمان اس میں واضح ہوتے ہیں، تو آپ ہم تیاری کر لیجئے۔ اچھا، اس میں اب کل پروگرام ہے جناب، اس لیے بھی یہ پروگرام آج کیا کہ کل جمعۃ المبارک ہے۔ ڈپورٹیشن کے خلاف اور لیگل امیگریشن دی جائے، اس کی ایک بڑی کمپین چلا دی ہے، میں نے تحریک چلا دی ہے۔ ڈپورٹیشن کو جبراً زبردستی سے ڈپورٹ کرنا، گرفتاریاں کرنی، حراستی کیمپوں کو بھرنا بند کرو اور لیگل امیگریشن دو۔ ڈپورٹ کرو گے تو آگے دیوار بنیں گے، جبراً سکوپا کرو گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ہم اس کو روکنے کے لیے آواز بلند کریں گے۔ حراستی کیمپوں سے ہمارے بچوں کو، مزدوروں کو آزاد کیا جائے اور لیگل امیگریشن دی جائے۔ کل میں پیرستری میں اجلاس تھا بڑا، کافی سارے گریک ٹیچرز، اساتذہ، پروفیسر، ڈاکٹرز، مختلف سوشل ورکر تھے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ امیگریشن دی جائے۔ دوسری ساتھ یہ بات ہو رہی تھی، بات تو بڑی لمبی ہے نا، تقریباً 1.5 گھنٹہ وہ کانفرنس چلتی رہی، تو دوسری یہ تھی کہ یوکرائن اور روس میں جنگ چل پڑی ہے، مہنگائی بڑی شدت اختیار کر گئی ہے، گیس، تیل، پانی، آٹا، چینی، ہر چیز بڑی شدت سے مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ سرحدیں تو کھول دی ہیں جناب وزیر اعظم یونان نے اور امیگریشن وزیر نے، لیکن جب ایران کے ساتھ عراق، شام، سیریا، چیچنیا، برما، کشمیر، افغانستان اور دنیا کی ایک لمبی جو ہے لائن میں جب جنگیں ہوتی ہیں، ملینز لوگوں کو قتل و غارت کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ایمان والے شہادت پا جاتے ہیں، باقی جو ہیں وہ بیچارے جنگوں کی تباہ کاری کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو تب سرحدیں کیوں نہیں کھلتی؟ کیا انسان جو ہیں علیحدہ علیحدہ قسم کے کوئی انسان ہے؟ تو اس طرح بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے بچوں، آپ کے حق کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے، آپ کی امیگریشن کے لیے، آپ کی آزادی کے لیے، ڈپورٹ اور جبراً یہ جو ہے زیادتیاں روکنے کے لیے ہم نے 19 مارچ کو دوپہر 3 بجے پلاتیا امونیا اجتماع کرنا ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہے، اگر آپ کو خبر نہ ہوئی، اگر آپ نے اپنے حق کے لیے قیام نہ کیا، تو پھر جان لیجئے وہ قوت نہیں پیدا ہو سکتی جس قوت سے کھڑے ہو کے آپ اپنا حق لیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ سستی اور کاہلی انشاءاللہ آپ پرے پھینک دیں گے، اور 19 مارچ دوپہر 3 بجے ہفتہ کا دن ہے، امونیا پلاتیا میں اکٹھے ہوں گے تاکہ سب حکومت کو، یونانی امیگریشن وزیر کو یہ کہیں کہ آپ پاکستان گئے، بڑا اچھا کیا، آپ بنگلہ دیش کے، بڑا اچھا کیا، جتنے مزدور اور چاہیے وہ لیں گے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے حراستی کیمپوں میں اور یونان میں موجود جو ہیں بچے مزدور، ان کو لیگل کرنا ہے، غلاموں کی طرح نہیں، اس طرح لیگل کرنا ہے جس طرح لیگل مزدور کا حق ہوتا ہے، عزت آبرو کے ساتھ۔ تو یہ اس میں جو ہے کل نیا یونیا والے ساتھی دیکھ لیں، پولی خورو دیموس ایراکلیو میں یہ کٹ ہے شام 7 بجے، اور 13 تاریخ کو تھیوون 245 پہ ہے۔
تو اس طرح یہ ساری تحریکیں چل رہی ہیں، تو آپ نے برائے مہربانی ان کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ اچھا، یہ ایک اسائلم پر ملنے والے جو کارڈ ہے نا، اسائلم کی اپلیکیشن جب کی جاتی ہے، اس اپلیکیشن کے بعد جو ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے، لیگل پرمٹ اسائلم، یہ ذہن نشین کر لینا، اس کا اور اس کا دوسرے کا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن افراد کے اسائلم سے ملنے والے ریزیڈنٹ پرمٹ 30/4/2022 کو ختم ہو رہے ہیں، اپریل کو، یعنی کہ اپریل کے آخر میں، وہ 31/3 تک رینیول کے لیے اپنی درخواست بھیج دیجئے۔ یہ جناب ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو لیتا ہوں جو یوٹیوب پر آپ نے سوالات بھیجے ہیں۔ علی حسن ہے، علی حسن کہتے ہیں کہ علی حسن شہزادے آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ علی حسن کہتے ہیں کہ سر اگر پیپرز جمع کرا دیے جائیں اس کے بعد پولیس کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ علی حسن میرے شہزادے، 7 سال کے ثبوت پر جب آپ پیپرز جمع کرا دیتے ہیں تو قانون آپ کو مکمل تحفظ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہرگز کوئی مسئلہ نہیں، لیکن احتیاط کا دامن کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اس پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو فرد ہے جس کے ہاتھ میں یہ 7 سال کے ثبوت والی ویوسی ہے سفید، اس کے سابقہ جو تھے ڈپورٹ ہونے کا آرڈر، بعض اوقات آپ پکڑے جاتے ہیں نا پولیس اسٹیشن میں کہیں، تو پولیس اسٹیشن آپ کو کہتا ہے کہ آپ 30 دن میں، 10 دن میں، 20 دن میں مختلف دورانیہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ دیں، تو وہ تمام جو آرڈرز ہیں ان کو اس ویوسی میں لکھا ہوتا ہے کہ روک دیے جائیں، اب روک دیے جائیں اس کے فیصلے کی، پیپرز کی چیکنگ کے اختتام تک۔ تو اس لیے یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 سال کا لیگل پرمٹ ہے، کسی کے پاس ایپی مکرون ہے، کسی کے پاس حتیٰ کہ گریک نیشنلٹی ہے، پولیس کا کام ہے چیک کرنا، اور پولیس اس کو چیک کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن لے کر جا سکتی ہے۔ اس لیے محتاط رہیں تاکہ چیکنگ سے بھی دور ہی بندہ رہے۔ عدنان شاہ صاحب ہیں، عدنان کہتے ہیں سر 4 سال کے ثبوت ہیں میرے پاس، اس کا کوئی پیپر کا سسٹم ہو سکتا ہے کیا؟ میرا کارڈ بھی 7/9 کو ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا ایسا ہے عدنان شاہ صاحب، گزارش ہے میرے شہزادے، قانون تو صرف 7 سال کے پیپرز کا مطالبہ کرتا ہے، 7 سال کے ثبوت ہوں تو پھر پیپرز جمع ہو سکتے ہیں، اگر 7 سال کے ثبوت نہ ہوں تو پھر ظاہر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسائلم کا جو آپ کو ریجیکشن ملی ہے، ریجیکٹ کا معاملہ ملا ہے، اس پر آپ اس کی تفصیل کو دیکھیں کہ اگر تو پہلا فیصلہ ہے تو پھر دوبارہ اپیل دائر کر سکتے ہیں، دوسری دفعہ ریجیکٹ ہونے پر عدالت کو رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر اردو میں بھی اور گریک انگلش میں بھی آپ کو انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال اتنی تفصیل بیان کر سکتا ہوں۔ آگے آ گیا سوال، عتیقہ میں شمال مشرقی علاقہ میں مکمل، یہ ایک سوال ہے خبر کے طور پر کہ یہ جو شمال مشرقی علاقے مکمل بند رہیں گے، برف باری اور برے موسم کے حوالے سے یہ میل کر دی جائے گی۔ اچھا یہ بتا دیا گیا ہے جناب۔ اچھا اس میں اب آگے آتے ہیں کہ جو اب آپ نے سوال بھیجے ہیں۔ ناصر صاحب ہیں، ناصر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ناصر کہتے ہیں کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں الفا ویتا میں فنگرز دیے، جواب نہیں آیا۔ اچھا ایسا ہے ناصر صاحب، جواب آ جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرے کہ خیر کا جواب آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو متعلقہ افسران ہوتے ہیں، کوئی ایکٹیو ہوتا ہے، کوئی بہت تیز ہوتا ہے، کوئی سست ہوتا ہے، تو اس طرح مختلف افسران کا مختلف دورانیہ رویہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ اپنے وکیل سے رابطے میں رہیں یا انتظار کریں، یہی ایک راستہ ہے، انشاءاللہ خیر کی خبر آئے، چاہے 5 دن اور لیٹ ہو جائے۔ حمزہ راجہ ہیں، حمزہ راجہ خوش آمدید میرے شہزادے آپ کو پروگرام میں۔ کہتے ہیں کہ سر مجھے 2 سال ہو گئے ہیں 7 سال والے پیپر جمع کروائے ہوئے، میرے فنگرز کب تک آئیں گے اور فنگرز کیسے چیک کر سکتے ہیں آن لائن ویب سائٹ پر؟ اچھا ایسا ہے کہ
حمزہ راجہ صاحب ایسا ہے کہ یہ تو آپ اگر اتنا لمبا دورانیہ ہو گیا 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ اپریل 2021 کو پیپرز کھلے تھے، شاید کم دورانیہ ہوا ہونا ہے کیونکہ دوران میں تو پیپرز باندھ رہے تھے۔ تو بہرحال اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے وکیل سے رجوع کریں تاکہ وکیل ان کو میل بھیجے، یا آپ اپنی میل چیک کریں کہ اگر انہوں نے کسی قسم کی مسنگ کا کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے تو اس کو فلفل کرنے سے پھر وہ فائل دوبارہ پروسیس میں آ جاتی ہے۔ تو وکیل سے جو ہے وہ کریں۔ ویسے جرنل نارمل جو ہے نا، ہر پیریفیریا کی علیحدہ ایک میل ہے، جرنل ان کا جو ہے ایک مین سورس migration.gov.gr، اس پر پھر مزید بڑی ساری ایپس ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے وکیل سے رابطہ کریں تاکہ وہ ان کو میل بھیج سکے اور پتہ کرے کہ کیا وجہ ہے۔ بشارت شیرازی صاحب ہیں، بشارت شیرازی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سر فنگر دیے 25 دن ہو گئے ہیں، کارڈ نہیں آ رہا، کارڈ رینیو کروانے کے لیے فنگر دیے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب ایسا ہے کہ اپنا شیرازی صاحب 25 دن دورانیہ تھوڑا کم ہی ہے، تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آ جائے گا۔ ہاں جی، اتنے جلدی کارڈ کو رینیو کر نہیں رہے، اس لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہی بہتر ہے۔ مشتاق گجر صاحب ہیں، گجر صاحب کہتے ہیں کہ 7 سال کے ثبوت پر پیپر جمع کرائے ہیں، 12 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ فیصل سمرالہ آرگوس کی طرف سے سلام اور دعائیں۔ فیصل صاحب بڑی مہربانی، آپ کو بھی سلام اور دعائیں، بڑی مہربانی۔ مشتاق گجر صاحب 7 سال کے ثبوت پر اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ یہ افسران مختلف پیریفیریاز بڑے سہج زبان سے ہی کام کر رہے ہیں، اس لیے جناب تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، انتظار کے علاوہ کوئی رستہ چارہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے وکیل سے میل آپ کروا سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی کمی ہے پیپرز میں تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو وہ فل کر دیتا ہوں۔ یہ ہیں آگے ہیں رضوان جان۔ رضوان کہتے ہیں کہ 7 سال کے پیپر جمع کروائے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے اپو فاسی نکال دی ہے کہ تم پر عدالت ہے وہ ٹھیک کرا لو۔ میں پولیس والوں کے اور عدالت میں بھی گیا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تم پر کوئی عدالت نہیں ہے، وہ کوئی خرتی نہیں دے رہے، لیکن پیپرز پیریفیریا والے کہہ رہے ہیں کہ خرتی لے کر آؤ۔ اچھا اس میں شہزادے اب ایسا ہے کہ جب آپ رضوان صاحب بھاگیں گے نا تو اگر آپ اپنے وکیل سے رابطہ کر لیں تو وکیل جب انہیں میل لکھے گا تحریری طور پر، وہ ریسرچ کر کے جو ان کے سامنے سسٹم میں نظام میں کوئی چیز آئی ہے وہ اس کو بھیجیں گے، تو اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس ریکارڈ کو اس سسٹم کو لے کر پھر آگے جو ہے وہ چلا جا سکتا ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ یہ طریقہ کار ہے۔ عدنان صاحب ہیں، عدنان کہتے ہیں کہ مجھے 2 ماہ ہو گئے ہیں، میں نے فنگرز دیے ہیں، ابھی تک کارڈ نہیں آیا۔ عدنان صاحب اصل میں بڑے سست روی سے ہی چل رہے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو آ جائے گا۔ اس میں بھی انتظار ہے ایک، یا آج کل ایک ہی سسٹم ہے کہ میل کی جائے کہ بھائی اس سلسلے میں میرا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے، تو وہ وکیل کو بتا دیتے ہیں۔ شہزاد خرم ہے، شہزاد کہتے ہیں کہ سر نیلی ویوسی تو ابھی تک نیو ہی نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا نیلی ویوسی کے بارے میں واقعی جو ہے ابھی تک وضاحت نہیں آئی، تو یہ وضاحت امیگریشن پالیسی یونان جو ہے جب کرے گی تو پھر انشاءاللہ وضاحت کر دی جائے گی، اس سلسلے میں ابھی انتظار کے علاوہ کوئی رستہ چارہ نہیں۔ وڑائچ باؤ ہیں، کہتے ہیں کہ سر میں اپنے مالک کے ساتھ وکیل کے پاس گیا تھا عادیہ ارگاسیہ نکلوانے، تو اس نے بولا کہ ابھی 2 ماہ ٹھہر جائیں، قانون تبدیل ہو رہا ہے، ابھی نہیں بن سکتا۔ علی لیوادیہ اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا شہزادے اس بارے میں ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا قوانین، جو عادیہ ارگاسیہ کا قانون جو ہے، یہ عادیہ ارگاسیہ کے قانون کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی تفصیل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے زمیندارہ بھیڑ بکری گائے بھینس وغیرہ کا کام کرنے پر عادیہ ارگاسیہ بن جاتا رہا ہے
اور ابھی بھی وہ قانون موجود ہے، جاری ہے، لیکن چونکہ حکومت یونان اب نیا ڈیموکراتیہ اور خاص طور پر امیگریشن کے وزیر نوتیس متاراکی جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اپریل میں نیا قانون جو ہے، اپریل کے آخر میں یعنی کہ مئی میں وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں نیا قانون۔ نیا قانون کیا ہے؟ اس لیے یہ اب اکثر علاقوں میں عادی ارگاسیہ نہیں بن پا رہا، اس لیے نہیں بن پا رہا کیونکہ حکومت یونان نے اس کی خاص جیسے کہ مختص سیٹیں نہیں ہوتی، یعنی کہ اتنے افراد آپ لے لیں یا یہ علاقہ اتنے لے لیں یا یہ علاقہ، تو وہ اکثر و بیشتر اب یہ کہا اور سنا جا رہا ہے کہ پچھلے تقریباً فروری سے ہی اس معاملے پر کہا جا رہا ہے کہ اب عادی ارگاسیہ نہیں بن سکتا، چھ جے کے قانون موجود ہے ابھی، تو ان سیٹوں کی وجہ سے بھائی اتنے بندے آپ لے سکتے ہیں، اتنے یہ وہ۔ اچھا، اب جو یونانی امیگریشن وزیر جو پاکستان میں بھی گئے اور بنگلہ دیش میں بھی گئے، اب اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نیا قانون لائیں جس میں جو فرد اسی عادی ارگاسیہ کے متبادل، ایسا قانون جس میں افراد جو ہیں ان کاموں میں سبزی، گائے، بھینس، زمیندارہ، بھیڑ بکری، اس طرح کے مختلف کاموں میں سیزنل ورک جو ہے، تو اس میں 9 ماہ وہ کام کریں اور 3 ماہ وہ اپنے وطن میں جائیں، ان کے حقوق بھی علیحدہ جو ہے ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں، ان کو علیحدہ قسم کے رائٹس دیے جا رہے ہیں، تو وہ حقیقتاً جو ہے وہ ایک ایسا قانون لانا چاہتا ہے۔ جی ہاں جی، معذرت سے جی، یہ سوال 2 آگے ہیں۔ محمد کاشف ہیں، محمد کاشف کہتے ہیں کہ میرے پاس 2005 کا پروف ہے، 2015 کون ہے؟ 2015 کا، لیکن 2016 کا نہیں، باقی سب کے پیپرز اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھا، 2015 کا اگر ثبوت کاشف آپ کے پاس مستند موجود ہے تو 2016 کا جو ہے آپ اپنے باس سے، اپنے گھر جس میں رہتے ہیں ان سے لیٹر لکھوا لیجئے کہ بھائی یہ فرد 2016 میں یہاں اس ڈیوٹی پر ہے، 50% امکان ہوتا ہے کہ وہ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ پہلا ثبوت اگر مضبوط ہے تو دوسرے ثبوت میں پھر اس طرح کا معاملہ چل سکتا ہے۔ پیپر جمع کرائیں آپ، یہ پیفتین ڈیلوسی 2-3 مختلف جگہوں سے لے کر لگائیں اور پیپر جمع کرائیں۔ محمد اکرم ہیں، الفا میں رینیول پیپر جمع کروائے ہیں، 3 ماہ ہو گئے، فنگر نہیں آئے۔ اکرم صاحب فنگر انشاءاللہ آ جائیں گے، بس ایسے ہی تھوڑا سا سستی کا ان کا سسٹم چل رہا ہے، لیکن زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں۔ شہزادہ ہیں، شہزادہ کہتے ہیں اسائلم کارڈ کے بارے بتائیں، کسی بھی حکومت کی خرتی ہے، بن سکتے ہیں؟ اچھا، اسائلم کارڈ شہزادے اس وقت نہیں بن رہے، پچھلے جنوری 2021 سے اسائلم کارڈ کے حوالے سے خاص طور پر پاکستانی نیشنلز اور مختلف ہمارے ممالک جو ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آپ کو اسائلم کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود آپ کے پاس اگر کوئی بہت بھاری ثبوت موجود ہیں، فار ایگزامپل کسی کے ریڈ وارنٹ ہیں، کسی کا کچھ ایسا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، تو اس طرح کے وہ پھر اپنے قانون دان سے رابطہ کر کے آن لائن جو ہے وہ پھر پیپرز جمع کرا سکتا ہے، لیکن جرنل اسائلم کا راستہ روکا گیا ہے۔ اچھا جی، سجاول حسین ہے، سجاول کہتے ہیں 7 سال والا قانون چل رہا ہے یا بند ہو گیا؟ اچھا، بالکل چل رہا ہے جی، دبا دب چل رہا ہے، کسی قسم کی اس میں ابھی تک تاحال کوئی رکاوٹ نہیں، ابھی تک یہ قانون جاری و ساری ہے۔ قدیر ہے، قدیر کہتے ہیں کہ سر احتجاج سے کچھ نہیں ہونا۔ قدیر کا سوال بھائی سب سے زیادہ مزیدار ہے، تو قدیر شہزادے احتجاج سے کچھ نہیں ہونا، تو ایسا ہے کہ وہ فار ایگزامپل ایک کوئی بندہ آپ سے کچھ چیزیں چھین رہا ہے، چور آ جاتا ہے، ڈکیت آ جاتا ہے، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو بندہ آگے سے یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرا جو حق ہے، میری چیزیں جو ہیں وہ نہ چھینے، وہ ہتھا پائی کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے، گلتا ہے، کرتا ہے۔ میرے بچے یہ تو ایک فطری عمل ہے، تو آرام سے سہولت سے، میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ بندہ چور یا ڈکیت آئے آ کے 3 تھپڑ مارے اور کہ کاٹو سارا کچھ، تو بندہ کہے جی اے لو تسی مہربانی۔ میرے بچے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے، لازم ہوتا ہے۔ ہاں،
ہر دفعہ رزلٹ نہیں آتے، لیکن ہر دفعہ یقین کا اور بے یقینی کا معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ ہاں، ہر دفعہ لوگ پرکھے ضرور جاتے ہیں کہ سستی کس میں ہے اور یقین کس میں ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی ہیں تاریخ میں، انسانی تاریخ کے کروڑوں اربوں سالوں میں یہ لکھا ہے کہ کوشش اور کاوش سے ہی آپ اپنے حق اور حقوق لے سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کا فکر ہے نا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بات نہیں، یہ اختلاف میں مزہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تعمیر ہوتی ہے۔ خریسی افگی کے حوالے سے لوگ سارے کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا۔ مجھے نا ساری زندگی یہ فکریں سننے کو ملتے رہتے ہیں، اور ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، جب میرے آقا نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے نا، تو بد نصیب اپنی بیٹیاں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے وہ شرم کا یا بڑا عجیب سا مسئلہ بن جائے گا، جیسے اب میاں والی میں جو ہے وہ ایک بیٹی کو، ایک اللہ کی رحمت کو جو ہے ایک نادان نے نہ سمجھتے ہوئے اس کو اس کی جان کی وہ جو ہے وہ چھین لی۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عرب میں جو زندہ درگور کی جاتی والی بیٹیاں تھیں نا، اسی طرح اس بھی بیچارے نے وہی عمل کیا، وہی جہالت کا۔ اب کہنا کیا ہے اس میں؟ اب اگر کیا ہم اس کی تعریف کریں گے کہ اس نے بڑا اچھا کیا؟ نہیں میرے بچے، نہیں۔ ایک ذلت و رسوائی کے کام میں ہلا شیری کرنا یا اس پہ بالکل کوئی کمنٹ نہ کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا۔ اچھائی ہے تو ہمارا کام ہے کہ اپنی آواز کو اس اچھائی کی آواز میں ملائیں، جیسے یہ حکم ہے ہمارے دین میں کہ اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا دست بازو بن جاؤ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو روکو۔ تو خوش بخت خوش نصیب 4 ارب سال کی تاریخ لکھتی ہے کہ تحریک سے، کھڑے ہونے سے، قیام سے، چلنے سے قوموں کو آزادی ملتی ہے۔ میرا اور آپ کا وطن ہی نہ بنتا اگر ہم کھڑے نہ ہوتے۔ اسی طرح دنیا کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس نے قیام کیا، جو کھڑا ہوا، اس نے اکثر و بیشتر اپنا حق حاصل کر لیا، اور جو سستی اور کاہلی میں، سوچ میں کھڑے مننے کے مننے رہ گئے، وہ وہاں کے وہاں ہی رہ گئے۔ قومیں پتہ نہیں کہاں کی کہاں چلی گئی ہیں، کوشش سے، کاوش سے۔ انہوں نے چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہیں، اور سوچنے والے یہی سوچتے رہ گئے ہیں کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ سب کچھ ہوتا ہوا ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں۔ رشوت لیتے تھے نا سفارتخانہ پاکستان میں، نیچے لوگ 5-5 سال جو ہے وہ جاتے تھے، 5-5 سال، اور ایک ہی فکرہ کہا جاتا تھا کہ رشوت کٹھی کر لو تو پھر آنا، اس کے بغیر نہیں۔ سارے کہتے تھے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، دیوانہ وار کہتے تھے۔ لیکن 11 ماہ 2 روز برف میرے سر پر، بارش میرے سر پر، دھوپ میرے سر پر، پولیس کے ڈنڈے میرے سر پر، قید و بند کی تکلیفیں میرے بدن پر، لیکن میں مصمم ارادہ کر کے یقین اور ایمان سے سرفراز تھا ہوں۔ پھر سفیروں نے اس ذلت میں کمی کی، مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا، تو میں نہیں چھوڑتا جان، میں تو اس قدر ایمان اور یقین سے اپنے رستوں پر چلتا ہوں کہ جب تک کام کر نہ لوں اس وقت تک نہ رکتا ہوں نہ تھکتا ہوں۔ تو میرے بچوں کتنے کام بتاؤں جو نہیں، حالانکہ یہ حکومت ہے پاکستان میں نے پہلے گنوایا کہ 3 حکومتیں، فار ایگزامپل یہ آخری دورانیے میں پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی اور اب پی ٹی آئی کی، ایک حکومت کے ایک چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک کسی ایک نے اگر چھوٹا سا کوئی عمل کیا ہے تو بتائے کہ بھائی آپ کے 11 ماہ کے دھرنے پر، 10,000 لوگوں سے رشوت لینے پر، سفیروں کا ظلم اور جبر کرنے پر، تشدد کرنے پر، کھلی دہشت گردی کرنے پر، میرے ملک کو دنیا میں رسوا اور ذلیل کرنے پر ایک حاکم وقت نے کہا ہو کہ میں حاکم ہوں، میں وزیر ہوں، میں ادارہ ہوں، میں ایجنسی ہوں، میں مداخلت کروں گا اور میں اس ظلم کو روکوں گا، میں نے روکا، میں نے روکا اللہ کے فضل سے، اپنے وطن کو لٹتے ہوئے، رسوا ہوتے ہوئے میں نے روکا ہے۔ میں سب سے زیادہ
پیار کرتا ہوں اپنے وطن سے۔ پیار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10,000 یورو لے لیے، وردی پہن لی، 35-40 پھول لگا لیے، لمبی گاڑی لے لی، یہ تو کوئی کام نہیں نا۔ وطن سے وفا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں لیتا لیکن پھر بھی وطن سے وفا کرتا ہوں اور وطن کو لٹتا ہوا، پٹتا ہوا، ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پچھلے اگر 15 سال میں کسی ایک ذمہ دار نے، حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے، حاکم کا مطلب ہی نہیں رہتا اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ تو یہ باتیں ہیں بچوں، اور جس جس کو یقین آئے میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جنہوں نے یقین نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا۔ وہ ابو جہل کے ابو جہل رہے، ابو لہب کے ابو لہب رہے، اور بلال حبشی احد احد کی صدائیں لگاتے آسمان تک۔ پھر جب میرے آقا معراج میں گئے نا تو آسمان تک بلال کے پاؤں کی جوتوں کی آوازیں سنی۔ اللہ کے راکھے، اللہ کے والے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔